فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی جانب سے الکوثر فی تفسیر القرآن کی اگلی نشست کے ساتھ میں حاضر ہیں، اور آج ہمارا بیان جو ہے وہ سورہ بینہ سے شروع ہوتا ہے۔ یہ صفحہ 241 ہے کتاب کا، جو سورہ بینہ کا ٹائٹل پیج ہے حسب معمول۔ اس کے بعد میں ایک پیج جو ہے اسے بلینک چھوڑا گیا ہے، اور اگلا صفحہ جو ہے یعنی 243 اس سے سورہ بینہ کا انٹروڈکشن ہو رہا ہے۔ پہلی آیت میں مذکور لفظ بینہ سے یہ سورت موسوم ہے۔ اس سورہ کے مکی اور مدنی ہونے میں اختلاف ہے، لیکن مضمون میں اہل کتاب کا ذکر ہونے سے اس کا مدنی ہونا زیادہ قرین واقع ہے۔ اہل کتاب میں اختلاف کا ذکر ہے کہ یہ اختلاف ان کے پاس واضح دلیل آنے کے بعد رونما ہوا۔ اس دلیل کو ہر فرقے نے اپنے مفاد میں استعمال کیا، جس کی وجہ سے دین میں اختلاف آیا، ورنہ دین کے نقوش اس طرح واضح اور روشن تھے کہ اس میں اختلاف کی گنجائش نہ تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة۔ بنام خدائے رحمان الرحیم۔ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جو لوگ کافر تھے وہ باز آنے والے نہ تھے جب تک ان کے پاس واضح دلیل نہ آ جائے۔ تفسیر آیات۔ اس آیہ مبارکہ کی تفسیر میں آراء بہت مضطرب ہیں۔ ہماری نظر میں دو تفسیریں قرین حقیقت ہیں۔ نمبر 1، اہل کتاب اور مشرکین اپنے عقیدے سے جدا ہونے والے نہیں ہیں جب تک کہ ان کے پاس ان کے مذہب کے باطل ہونے کے بارے میں واضح دلیل نہ آ جائے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ واضح دلیل آنے پر ان میں سے جو حق کے طالب تھے وہ اپنا عقیدہ چھوڑ کر اسلام کی طرف آ گئے۔ بس آیت کی نگاہ میں ان لوگوں پر جو واضح دلیل آنے پر ایمان لے آئے، اس پر یہ اعتراض نہیں آتا کہ کچھ لوگ واضح دلیل آنے پر بھی ایمان نہیں لائے۔ نمبر 2، دوسری تفسیر یہ ہے کہ ہم منفکین کو متروکین کے معنوں میں لیں، یعنی اہل کتاب اور مشرکین کو اپنی حالت پر چھوڑا نہیں جائے گا جب تک ان پر حجت پوری نہ ہو جائے۔ حجت پوری ہونے پر وہ اگر ایمان نہیں لاتے تو پھر انہیں اپنے حال پر چھوڑ دیا جائے گا، جیسا کہ فرمایا وَمَا كَانَ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ۔ ترجمہ، اور اللہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد گمراہ نہیں کرتا یہاں تک کہ ان پر یہ واضح کر دے کہ انہیں کن چیزوں سے بچنا ہے۔ یہ ریفرنس آ رہا ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 115 سے۔ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ۔ یعنی اللہ کی طرف سے ایک رسول جو انہیں پاک صحیفے پڑھ کر سنائے۔ تفسیر آیات۔ نمبر 1، وہ بینہ اور واضح دلیل اللہ کے رسول ہیں جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ان کے پاس واضح دلیل لے کر آئے۔ نمبر 2، یتلو صحفہ، جس میں کچھ لکھا ہوا ہے اسے صحیفہ کہتے ہیں۔ یہ رسول صحیفوں کی تلاوت کرتے ہیں۔ صحف سے مراد اجزائے قرآن لیا گیا ہے کہ قرآن ایک صحیفہ نہیں بلکہ متعدد صحیفوں کا مجموعہ ہے۔ نمبر 3، مطہرہ، یہ صحیفے ہر قسم کے باطل کی آمیزش سے پاک ہیں۔
فيها كتب قيمة. ان صحیفوں میں مستحکم تحریریں درج ہیں۔ تفسیر آیات: ان صحیفوں میں مستحکم تحریریں ہیں۔ کتب سے مراد تحریریں ہیں اور یہ احکام و عقائد پر مشتمل تحریریں ہیں جن میں کسی قسم کی خامی اور کمزوری نہیں ہے بلکہ قیم و استوار ہیں۔ وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. اور جنہیں کتاب دی گئی ہے وہ واضح دلیل آنے کے بعد متفرق ہو گئے۔ تفسیر آیات: اہل کتاب یہود اور نصارہ اپنی آسمانی کتابوں توریت اور انجیل کی تعلیمات اور پیشین گوئی کے مطابق آنے والے رسول پر متفق تھے اور انتظار میں تھے، لیکن جب یہ رسول واضح دلیل لے کر آ گئے تو یہ لوگ متفرق ہو گئے، کچھ ایمان لے آئے اور کچھ اپنے کفر پر ڈٹے رہے۔ کچھ لوگوں کا ایمان لانا دلیل ہے کہ یہ رسول واضح دلیل لے کر آئے ہیں اور وہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ وہ دلیل کے واضح نہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، اگر دلیل واضح نہ ہوتی تو کوئی بھی ایمان لاتا، بلکہ ان کا ایمان نہ لانا طالب ہدایت نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. حالانکہ انہیں تو صرف یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ یکسو ہو کر دین کو اپنے لیے خالص رکھتے ہوئے صرف اللہ کی عبادت کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، اور یہی مستحکم دین ہے۔ تفسیر آیات: نمبر 1، وما امروا الا لیعبدوا اللہ، جبکہ ان اہل کتاب کو ان کتابوں اور شریعت سے صرف اللہ کی عبادت کا حکم دیا تھا، مخلصین، شرک کی آمیزش کے بغیر خالص عبادت، حنفاء، یکسو ہو کر یعنی صرف اللہ کی طرف متوجہ ہو کر عبادت کا حکم دیا گیا تھا۔ نمبر 2، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، اقامہ نماز اور ادائے زکوٰۃ تمام ادیان میں موجود ہے اگرچہ طریقہ عمل مختلف ہو۔ نمبر 3، وَذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمَةُ، یہی صرف اللہ کی عبادت کرنا، شرک نہ کرنا، اقامہ نماز اور ادائے زکوٰۃ مستحکم دین ہے۔ القیمہ کا موصوف محذوف ہے۔ بعض کہتے ہیں ذالکا دین الکتاب القیمہ، یہ مستحکم تحریروں کا دین ہے۔ بعض کہتے ہیں الملت القیمہ، یہ ایک مستحکم ملت کا دین ہے۔ ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البرية. اہل کتاب اور مشرکین میں جو لوگ کافر ہو گئے وہ یقیناً جہنم کی آگ میں ہمیشہ رہیں گے، یہی لوگ مخلوق میں بدترین ہیں۔ تفسیر آیات: نمبر 1، اہل کتاب میں جو لوگ توحید اور نبوت کے منکر ہیں وہ مشرکین کے ساتھ جہنم میں ہوں گے جو رسالت اور آخرت کے بھی منکر ہیں۔ نمبر 2، اولئک ہم شر البریہ، یہ مخلوقات میں بدترین لوگ ہیں چونکہ جہنم میں وہی لوگ جائیں گے جو بدترین ہیں۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البرية. جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل بجا لائے یقیناً یہی لوگ مخلوق میں بہترین ہیں۔ تفسیر آیات: ایمان اور عمل صالح سے انسان کو قیمت ملتی ہے، اور جس کا ایمان جتنا پختہ ہوگا اور عمل صالح خلوص کے ساتھ بجا لائے گا وہ مخلوقات میں بہترین کے بھی اعلیٰ درجے پر فائز ہوگا۔ معتبر شیعہ اور سنی مصادر میں ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا، ہوا انتا وشیتکا تعتی انتا وشیتکا یوم القیامت رازینا مرزین، بہترین مخلوق آپ اور آپ کے شیعہ ہیں، روز قیامت آپ اور آپ کے شیعہ اللہ سے راضی ہوں گے اور اللہ آپ اور آپ کے شیعوں سے راضی ہوگا۔ یہ حدیث مختلف لفظوں میں درج ذیل اصحاب رسول نے روایت کی ہے۔ نمبر 1، ابن عباس الدر منشور۔
نمبر 2 تمیم بن حزلم شواہد التنزیل جلد 2 460. نمبر 3 ابو برزۃ الاسلمہ شواہد التنزیل جلد 2 464. نمبر 4 جابر ابن عبداللہ الانصاری بشارت المصطفیٰ تبری صفحہ 10 مسند احمد فضائل علی. 5 ابو سعید حضری تذکرۃ الخواص باب ثانی. 6 معاذ حاشیہ شواہد التنزیل. 7 عامر بن وائلہ عن علی علیہ السلام حاشیہ شواہد التنزیل جلد 2 صفحہ 472. اور 8 ابن شراحیل الانصاری کاتب علی علیہ السلام مناقب خوارزمی. السید علی ابن طاؤس فرماتے ہیں اس حدیث کو محمد ابن عباس نے 26 طرق سے روایت کیا ہے. نیز عصر رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں رسول کے اس فرمان کو اس حد تک شہرت ہو گئی تھی کہ جب حضرت علی تشریف لاتے لوگ کہتے جاء خیر البریہ، مخلوقات میں سب سے بہتر ہستی آ گئی. جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ. ان کا صلہ ان کے رب کے پاس دائمی باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور جن میں وہ ابد تک رہیں گے. اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. یہ سب کچھ اپنے رب سے خوف رکھنے والے کے لیے ہے. تفسیر آیات. نمبر 1 ایسے ایمان اور عمل صالح بجا لانے والوں کے لیے عدن کی جنت ہے. جنت عدن جنت میں اہم ترین جگہ کا نام ہے جس میں اللہ کے خالص بندے داخل ہو سکیں گے. نمبر 2 خالدین فیہا ابدا جس میں ابد تک رہیں گے. جنت کی زندگی کی کوئی حد بندی نہیں ہے. ممکن ہے کہ جنت کی زندگی زمانی نہ ہو. زمانہ نہ ہونے کی صورت میں وقت کا احساس نہ ہوگا. نمبر 3 رضی اللہ عنہم اہل جنت کے لیے سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے. رضوان من اللہ اکبر اور اللہ کی طرف سے خوشنودی تو ان سب سے بڑھ کر سکتا ہے. اللہ کی خوشنودی کس قدر عظیم نعمت ہے یہ وصف و بیان میں نہیں آ سکتا. ورضوا عنہ اور اہل جنت عدن بھی اللہ سے راضی ہوں گے. اللہ کی طرف سے ملنے والی نعمتوں اور رحمتوں پر نازل ہوں گے. نمبر 4 ذالک لمن خشی ربہ یہ مقام ان لوگوں کو ملے گا جو خوف خدا کی منزل پر فائز ہوں گے، جن سے دلوں میں خوف و خشیت ہو اور جو اللہ کی نافرمانی سے روکنے کی بڑی طاقت ہے. ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کریم. ترجمہ جو لوگ غائبانہ اپنے پروردگار کا خوف رکھتے ہیں یقیناً ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے. یہ ترجمہ تھا جو اس کے ساتھ ہی اس ریفرنس سے آ رہا تھا جو کہ صفحہ 248 پر پہلا ریفرنس ہے اور یہ سورہ ملک کی آیت نمبر 12 ہے. اور اس سے پہلے جو ریفرنس میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہی تھی وہ اس کے پچھلے صفحے پر یعنی 247 صفحے کے اوپر سورہ توبہ کی 72ویں آیت سے ہے، جس کو 72ویں آیت کا جو ریفرنس ہے وہ آ رہا تھا ورضوان اللہ من اللہ اکبر اور اللہ کی طرف سے خوشنودی تو ان سب سے بڑھ کر ہے. اور سامعین کرام اس وقت ہم سورہ بینہ
کا اختتام کرتے ہیں. خدا حافظ و ناصر.